بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی الامکان مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے ان کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا الشہداء حضرت حمزہ اسی دن اسلام لائے ہیں۔ اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور پر عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہولہان ہو گئے، پہچانے نہ جاتے تھے، جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں روندے اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تمیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس حادثہ سے وفات ہو گئی تو ہم ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آیا۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا یہی لفظ بولے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کے لیے۔ لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور بددلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائی اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں ہے کہ کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے لیے ام جمیل کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں میں کیا جانوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بدکرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو ام جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ تو بے قرار تھیں کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کوئی اذیت پہنچ جائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ارقم کے گھر میں پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔